علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی کچھ کہانیاں صرف لفظ نہیں ہوتی بلکہ احساس بن کر دل میں اتر جاتی ہیں۔ سفر تم سے تم تک ایک ایسا ہی سفر ہے، جذبات کا، خاموشیوں کا اور بے نام رشتوں کا۔ یہ کہانی ہے زارا اور سرفراز کی، جو ایک پرانی کتاب سے جڑی اور دلوں میں بسی ایک انکہی محبت سے بندھی ہے۔ کہیں ایک پرانا کتب خانہ، کہیں ادھورے خواب اور کہیں وہ خاموشی جو سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ عائشہ عمر کے قلم سے نکلی یہ تحریر آپ کو اپنے اندر لے جائے گی، جہاں ہر صفحہ ایک نیا لمحہ ہوگا اور ہر لمحہ ایک نئی دستک۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیں اس خاموش مگر مکمل محبت کے سفر پر۔ سفر تم سے تم تک بائے عائشہ عمر۔ پہلی ملاقات۔ نور آباد کی پرانی شہر سڑک شام کے وقت ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دور کہیں نئے مالز کے چمکتے بورڈ روشنی پھیلا رہے تھے، مگر پرانی گلیاں اب بھی وقت کی رفتار سے بے نیاز تھیں۔ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بورڈ آویزاں تھا، سرفراز کی کتابیں، ہاتھ سے لکھا گیا، وقت کے نشانات سے سجا ہوا۔ زارا نے اپنی اسکوٹی ایک طرف کھڑی کی اور ہلکی سی بے چینی کے ساتھ دروازہ دھکیلا۔ لکڑی کا پرانا دروازہ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا اور اندر سے کتابوں کی خوشبو کا ایک مہک بھرا جھونکا آیا، جیسے ماضی کی یادیں جاگ اٹھی ہوں۔ اندر ایک نوجوان لڑکا کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا تھا، سادہ سا سفید کرتا، نیلی جینز اور آنکھوں میں ایسا سکون جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ ایک پرانی کتاب کو محبت سے صاف کر رہا تھا۔ سرفراز نے سر اٹھایا اور زارا کو دیکھا۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم۔ سرفراز نے رجسٹر بند کرتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید، بتائیے کیا تلاش ہے آپ کو؟ زارا نے تھوڑی جھجک کے ساتھ بیگ کھولا اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا۔ اس پر لکھا تھا دیوان غالب، 1890 کا خصوصی ایڈیشن۔ زارا نے پرچہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ نایاب کتاب یہاں مل سکتی ہے۔ سرفراز نے پرچہ ہاتھ میں لیا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ کیا ہو، آج کے زمانے میں بھی کوئی غالب کو ڈھونڈتا ہے؟ دل کو عجب تسلی ہوئی یہ سن کر۔ زارا بھی مسکرا دی، اب سب کچھ گوگل پر نہیں ملتا، کبھی کبھی دل بھی کچھ ڈھونڈتا ہے۔ سرفراز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، ذرا ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا دکان کے ایک کونے میں پہنچا، جہاں ایک پرانی لکڑی کی الماری تھی۔ الماری پر ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا، جو خاص چابی سے کھلتا تھا۔ چابی گھمائی گئی، الماری کھلی اور اس کے اندر صدیوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ سرفراز نے بڑی محبت سے ایک کتاب نکالی، گرد آلود جلد، مگر صفحوں میں اب بھی خوشبو باقی تھی۔ وہ کتاب کو دونوں ہاتھوں میں تھامے زارا کے پاس آیا اور بڑے ادب سے میز پر رکھ دی۔ یہ رہی آپ کی دیوان غالب۔ اصلیت میں اس کے ہر لفظ میں ایک کہانی بند ہے۔ زارا نے کتاب کو ہاتھوں میں لیا، ایسے جیسے کوئی قیمتی خزانہ تھام لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ زارا نے کتاب کی خوشبو سونگھی اور ہولے سے مسکرائی۔ سرفراز نے آہستگی سے پوچھا، آپ اسے کرائے پر لینا چاہیں گی یا خریدنا؟ زارا نے حیرانی سے پلکیں جھپکائیں۔ کرائے پر بھی دستیاب ہے؟ سرفراز مسکرا کر بولا، علم بکتا نہیں، بانٹا جاتا ہے، مگر ایک شرط ہے۔ زارا نے دلچسپی سے پوچھا، کیا شرط؟ سرفراز نے آنکھوں میں ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، جب تک دل مکمل طور پر مطمئن نہ ہو جائے کتاب واپس نہیں کی جا سکتی۔ زارا کھلکھلا کر ہنس دی، پہلی بار دل سے۔
ہنسی میں معصومیت تھی، آزادی تھی۔ قبول ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس دن ایک پرانی کتاب کے بہانے دو اجنبی دل ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب زارا دکان سے باہر نکلی تو اسے یوں لگا جیسے ہاتھ میں صرف کتاب نہیں بلکہ کوئی نیا خواب تھامے جا رہی ہو، اور سرفراز جو اب تک خاموش اور تنہا تھا آج پہلی بار دل سے مسکرایا تھا۔ دکان کا پرانا پنکھا سست رفتاری سے گھوم رہا تھا، کبھی کبھی ہلکی سی چرچراہٹ ہوتی اور پھر کمرے میں خاموشی کا راز چھا جاتا۔ سرفراز کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا تھا، نگاہیں کہیں دور خلا میں جمی ہوئی تھیں۔ سامنے رکھی کتاب کھلی تھی مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا، کسی کی ہنسی میں، کسی کی شرمیلی نظروں میں، کسی کی نرمی سے ادا کی ہوئی باتوں میں۔ 4 دن گزر چکے تھے، زارا دوبارہ نہیں آئی تھی، نہ کوئی خبر، نہ کوئی سراغ۔ لیکن سرفراز کے دل میں اس کی ہنسی اب بھی بازگشت کر رہی تھی، وہ معصوم ہنسی جو ایک پل میں کمرے کی ویرانی کو روشن کر گئی تھی، اور وہ آنکھیں جن میں لفظوں کے بغیر ایک پوری دنیا چھپی تھی۔ سرفراز نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب زارا نے کتاب کی خوشبو سونگھی تھی اور بچپن جیسی معصوم ہنسی کے ساتھ کہا تھا، کبھی کبھی دل بھی کچھ ڈھونڈتا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر سرفراز کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ باہر سے کوئی ہلکی سی آہٹ آئی، سرفراز کا دل ایک دم دھڑکا، شاید وہ آ گئی ہو، مگر دروازہ خاموش رہا۔ بس ایک آوارہ ہوا کا جھونکا اندر گھس آیا جو سرفراز کے گرد پرانی کتابوں کا خوشبو بکھیر گیا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، اپنے دل کی بے قراری پر۔ کبھی کبھی، اس نے دل ہی میں کہا، کچھ لمحے صرف یادوں کے لیے بنتے ہیں اور کچھ چہروں سے پہلی نظر میں بن جاتے ہیں۔ سرفراز نے میز پر رکھا قلم اٹھایا، ایک پرانی کاپی کھولی اور زارا کی ہنسی کو لفظوں میں قید کرنے لگا۔ وہ ہنسی جو وقت کے کمرے میں گونجتی رہی، وہ آنکھیں جن میں کئی انکہی کہانیاں چھپی تھیں، وہ لمحہ جو رکا نہیں مگر دل میں ٹھہر گیا۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا مگر سرفراز کے اندر ایک روشنی جل اٹھی تھی، زارا کی ہنسی کی روشنی۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ نور آباد کا ایک مشہور بزنس ہب، شیشے کے اونچے ٹاور، باہر تیز دھوپ مگر اندر ایئر کنڈیشن خاموش دنیائیں۔ سرفراز اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، بلیک سوٹ، ہلکی سی ڈھیلی ٹائی اور سنجیدگی سے جھکی ہوئی پیشانی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا تھا، کبھی کسی دستاویز پر دستخط کرتا، کبھی کسی فائل میں سر دیے حساب کتاب میں الجھا رہتا۔ سرفراز کا اصل کام، کتابوں کی دکان اس کا شوق تھا مگر اصل میں وہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کا مالک تھا، جہاں وہ وقت، محنت اور ذہانت لگا کر